بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے بارے میں 50 ایسی باتیں جو آپ نہیں جانتے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ فلسطین دنیا کے سب سے مشہور شہروں میں سے ایک ہے؟ مکہ کی مرمت سے پہلے مسلمان فلسطین میں موجود مسجد الاقصی کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دنیا کی سب سے پرانی بستی فلسطین میں ہی بسائی گئی تھی۔ اسلام کے اکثر نبی اور پیغمبر فلسطین کے رہنے والے تھے۔ اس دیش کو نبیوں کا دیش بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر موجود مسجد اقصی سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر طے کیا تھا۔ اسلامی تاریخ میں فلسطین کو دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ نے فتح کیا تھا، جس کے بعد یہ سینکڑوں سالوں تک اسلامی حکومت کا حصہ رہا۔ ترکی کی خلافت عثمانیہ نے فلسطین میں 400 سالوں تک حکومت کی۔ فلسطین میں موجود لوگوں کی تعداد 45 لاکھ کے قریب ہے، جن میں سے ایک بڑی آبادی ویسٹ بینک کی طرف رہتی ہے۔ 1920 والے فلسطین کا صرف 12% حصہ ہی اب مسلمانوں کے پاس بچا ہے، اور شاید وہ بھی آج کل کی اسرائیلی حملوں کے بعد فلسطینیوں کے ہاتھوں سے نکل جائے۔ دوستو، مسجد اقصی پر بنا گنبد اسلامی دنیا میں بنا سب سے پہلا گنبد تھا۔ اس سے پہلے کسی بھی مسجد میں گنبد نہیں بنایا گیا تھا۔ اس کی بنیاد خلیفہ عبد الملک مروان نے 692 عیسوی میں رکھی تھی، جس کے بعد اسے ہر مسجد میں استعمال کیا جانے لگا۔ مسجد اقصی پر بنے اس گنبد کو ڈوم آف دی راک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسجد اقصی 35 ایکڑ میں بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر کئی مسجدیں اور لائبریری ہے۔ فلسطین میں آج بھی اسلامی وقف سسٹم زندہ ہے، جس سے سرکار کو مدد ملتی ہے۔ مسجد اقصی اسی وقف میں سسٹم کا حصہ ہے۔ دوستو، آج بھی فلسطین کے 45% حصے پر زیتون کی کھیتی کی جاتی ہے، اور فلسطین آج بھی زیتون پیدا کرنے والے 10 بڑے دیشوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کے لگاتار حملہ کیا جانے کی وجہ سے فلسطین میں ہر سال کروڑوں روپیوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہاں آج بھی بڑے پیمانے پر کپڑے کا کاروبار چلتا ہے۔ فلسطین میں بنے پتھر اور ٹائلز دنیا بھر میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ مکہ کی مسجد الحرام میں استعمال کیے گئے کچھ پتھر بھی فلسطین ہی سے منگائے گئے تھے۔ دوستو، فلسطین کو بانٹ کر اسرائیل بنانے کا سب سے پہلا منصوبہ 1937 میں پیش کیا گیا، جسے مسلمان نے ناکام بنا دیا، لیکن سن 1947 میں برٹین نے سازش کر کے اسے 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کو قائم کر دیا۔ برٹین نے ہر مسلم دیش کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اس نے بھارت کو بھی 2 حصوں میں بانٹا تاکہ مسلمانوں کی طاقت کو توڑا جا سکے۔ یہی کام فلسطین میں کیا گیا، اور اس طرح مسلمانوں کی طاقت اور سلطنت 2 حصوں میں بٹ کر رہ گئی۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسلامی دور حکومت میں فلسطین کا علاقہ جارڈن، مصر، شام جیسے دیشوں تک پھیلا ہوا تھا۔ یہ سبھی دیش فلسطین کا ہی حصہ تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جس مصر پر حکومت کی تھی، اس میں فلسطین بھی شامل تھا۔ دنیا کے مشہور بادشاہ سکندر نے بھی ایک وقت فلسطین پر حکومت کی تھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ کے ذریعے فلسطین کو فتح کیے جانے کے بعد عیسائیوں نے کچھ سالوں کے بعد مل کر فلسطین پر حملہ کیا تھا، کہ جس میں 70,000 مسلمان مارے گئے تھے۔ یہ سبھی جنگیں صلیبی جنگوں کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ 10ویں صدی میں ہوئی صلیبی جنگوں کے نتیجے میں فلسطین اور مسجد اقصی پر یہودیوں نے قبضہ کر لیا، لیکن سن 1187 عیسوی میں صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کو ہرا کر
ایک بار پھر سے مسجد اقصی کو آزاد کروا لیا۔ دوستوں، خلافت عثمانیہ نے فلسطین پر 400 سال حکومت کی۔ فلسطین اور مسجد اقصی 1920 تک خلافت عثمانیہ کے قبضے میں رہی، لیکن 1920 میں برٹین نے اس پر قبضہ کر لیا۔ جب ہٹلر نے یہودیوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا، تب یہودی برٹین اور دوسرے عیسائی ملکوں کی طرف بھاگے، لیکن انہوں نے یہودیوں کو اپنے دیش میں گھسنے نہیں دیا۔ ایسے وقت میں فلسطین کے مسلمانوں نے انہیں رہنے کے لیے جگہ دی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو یہی مدد مہنگی پڑ گئی اور یہودی برٹین کی مدد سے فلسطین میں اپنا الگ دیش بنانے کی کوشش میں لگ گئے۔ برٹین نے 1947 میں فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک نئے دیش اسرائیل کو قائم کر دیا۔ دوستوں، یہودی پورے فلسطین پر قبضہ کر کے گریٹر اسرائیل کو قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد مسجد اقصی کو گرا کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا ہے۔ اسرائیل کی مانے تو مکہ سے لے کر مدینہ، عراق، ایران، مصر، جارڈن سب اسی کے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر شاید حیرانی ہو کہ فلسطین کو آج بھی اپنی سینا اور فوج رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل ہونے والی جنگ میں فلسطین کی طرف سے حماس کو جنگ لڑنی پڑ رہی ہے۔ حماس کا ہیڈ کوارٹر غزہ پٹی میں ہے اور وہیں سے وہ اپنے ذریعے بنائی گئی میزائل اور راکٹوں کی مدد سے اسرائیل کا مقابلہ کرتا ہے۔ پچھلے دنوں حماس نے جس طرح سے اسرائیل کو شکست دی، اس سے اسرائیل کے ہوش اڑ گئے ہیں۔ آج بھی دنیا کے اکثر دیش فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آپ فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔